اب کوئی جواب لے کے آیا جماعت عمریہ سے کوئی مولوی کہ 7 حروف قرآن کے کہاں؟ قرآن اگر 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، یہ بقیہ حروف کہاں ہیں؟ اگر کہتے ہیں یہ نسخ ہو گیا ہے، وہ دکھائیں، وہ دلیل ہمیں کہاں پہ نسخ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہے، وہ تو صریح آیت ہے، صریح روایت ہے، کئی ایک روایات ہیں، میں آپ کو روایت دکھاؤں کہ قرآن جو ہے 7 حروف پہ نازل ہے، تو بقیہ حروف کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، بقیہ حروف کہاں ہیں؟ بقیہ حروف کہاں ہیں؟ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، شاب مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ 109، یہ مجلد نمبر 35 ہے، مجلد نمبر 35، ملاحظہ فرمائیے مجلد نمبر 35 صفحہ نمبر 109. یہاں پہ حدیث دیکھیے، ابی بن کعب سے روایت کہ فرمایا ان اللہ یامرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تجھے حکم دیتا ہے ان تقرئ امتک، کہ تو اپنی امت سے پڑھوا دے، امت سے پڑھوا دے، یعنی امت پہ واجب ہے کہ امت تلاوت کرے، علی 7 احرف، قرآن کو 7 حروف پر، فمن قرأ حرفا منها فهو كما قال، جو ایک ہی حرف پہ پڑھے تو وہ بھی قرآن ہے، 2 حرف پڑھے وہ بھی قرآن ہے. تو یہ امت پہ واجب ہے تو قرآن 7 حروف پہ پڑھے، باقی حروف کہاں ہیں؟ باقی حروف ہمیں دکھاؤ. قرآن نے، اللہ نے ذمہ لیا نا قرآن کی، اللہ نے ذمہ لیا قرآن کی حفاظت کی، تو باقی حروف کہاں گئے؟ ہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم. عرب کے اندر 7 بڑے قبائل تھے، اور ان 7 بڑے قبائل کی الگ الگ قسم کی لغات تھی. یہ ان لغات کے اعتبار سے ہے، اور اس میں مراد یہ نہیں ہے کہ یہ 7 الگ قرآن ہیں. پھر رہی بات کہ اسی کے آخر کے اندر یہی ہے کہ قال فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَعُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، کہ اس میں سے جون سے بھی 7 حروف میں سے جون سے بھی حرف، یعنی جون سے بھی لہجے کے اوپر یہ قرآن پڑھیں گے تو اصقابو، یہ صحیح ہے بالکل. اس کے اندر مطلب سارے کے ساری 7. اب دیکھیں، اگر علامہ لیاری یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے مراد 7 الگ الگ قرآن ہیں، تو پھر کیوں آخر کے اندر یہ بات کہیے کہ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَعُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، کہ جون سا بھی حرف یہ پڑھیں گے، جون سا بھی قرات یہ کریں گے، جون سے بھی حرف پر جو قرآن نازل ہوا وہ پڑھیں گے تو سب کے مطابق ہو جائے گا. پھر تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر واجب تھا 7 الگ الگ حروف کے اوپر پڑھنا، تو سب کے اوپر الگ الگ تلاوت کرنا واجب تھی. آخر کے اندر یہ بات اللہ کے رسول نہ کرتے کہ کوئی سی بھی روایت کے اوپر اگر کوئی سی بھی اس کے اوپر اگر تلاوت کریں گے تو وہ صحیح ہے، اور اس سے ان کا جو ذمہ ہوگا وہ ساقط ہو جائے گا. باقی رہی بات یہ کہ ان نے آدھی بات کو نقل کر کے امام احمد بن حنبل کی روایت میں جو ہے کہ ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف فمن قرأ حرفا منها فهو كما قال، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف فمن قرأ حرفا منها فهو كما قال، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم کرتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو 7 حروف کے اوپر، یعنی 7 الگ الگ لہجوں میں قرآن پڑھا دیں. بس اس میں سے جو کوئی بھی ایک حرف بھی پڑھے گا تو وہ فہو کما قال، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سارا کا سارا. تو ان نے صرف اتنا پڑھا، اتنا کہہ کر، اتنی یہ چھوٹی سی ایک روایت کا ٹکڑا بیان کر کے پورے کے پورے اہل سنت والجماعت کے اوپر ایک اعتراض کر دیا کہ یہ دیکھو کوئی مولوی آ جائے اور میرے کو جواب دے دے اور ایسے ایسے. حالانکہ آپ کو جواب دینے کے لیے مولوی بہت سارے ہیں، لیکن جو ہے نا شکل دیکھ کے بات کی جاتی ہے، ہر کسی سے بات نہیں کی جاتی. خیر، پھر بھی ہم جو ہے نا وہ کیا کریں کہ تم جیسے بیکار لوگوں کے بھی جوابات دینے پڑتے ہیں. تو دیکھیں پوری روایت میں یہ جس چیز کو یہ ایک بیس بنا کر پورے کے پورے قرآن پر اور اہل سنت والجماعت پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ چیز تو خود اللہ کے رسول نے مانگی تھی اور امت کی آسانی کے لیے. یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اندر آپ دیکھیں، چلو اگر وہ جس حرف پر کہہ رہے ہیں، مطلب جس طریقے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاعل بنا کر
امت کو مفعول بنا رہے ہیں کہ امت کو حکم، امت کے اوپر حکم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور امت کو یہ کام کروانا ہے۔ تو وہ بھی روایت پوری آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عند ذات بنی غفار، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے پانی کے پاس تھے، مطلب بنو غفار جہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا مکے میں تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بنو غفار قبیلہ تو مکے کا تھا، تو مکے میں جو بنو غفار کا گھاٹ تھا پانی کا، وہاں پر اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، یا کہتے ہیں کہ یہ مدینے میں جگہ تھی، کیونکہ بنو غفار ادھر آ کر جو ہجرت کا قافلہ ان کا قبیلے کا آیا تھا وہ اس جگہ پہ اترا تھا، تو اس کو بنو غفار کا گھاٹ کہہ دیا جاتا تھا۔ خیر جو بھی ہے، بنو غفار کے گھاٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام، تو ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فقال ان اللہ عز وجل یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، کہا کہ بے شک جبریل امین نے آگے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ حکم کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو قرآن ایک حرف پر، یعنی ایک ہی لہجے کے اوپر پڑھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، قال اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی نرمی، ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں، عفو کو طلب کرتا ہوں، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، کیونکہ میری امتی اس کی طاقت، میرے امتی اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ معافات اور مغفرت سے مراد مطلب یہ ہے کہ میری امت کوتاہی کرے گی، لہٰذا میں ابھی سے معافی طلب کرتا ہوں، نرمی طلب کرتا ہوں، نرمی کا تقاضا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ ثم اتاہ الثانیۃ، پھر ثانیہ دوسری بار آئے ہیں جبریل اور کہا فقال ان اللہ عز وجل یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرفین، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو اللہ حکم کرتا ہے کہ آپ اپنی امت کو چلو دو الگ الگ لہجوں کے اندر قرآن پڑھنے کی آپ کی امت کو اجازت ہے، آپ پڑھا دو انہیں۔ تو کہا کہ قال اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ وان امتی لا تطیق، کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت، نرمی طلب کرتا ہوں، میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ ثم جاءہ الثالثۃ فقال ان اللہ عز وجل یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی ثلاثۃ احرف، تیسری بار اگر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم کرتا ہے آپ اپنی امت کو تین الگ الگ روایات، تین الگ الگ لہجوں پر قرآن کی اجازت دے سکتے ہو۔ فقال اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ وان امتی لا تطیق ذلک، پھر فرمایا کہ میں اللہ سے نرمی کی طلب کرتا ہوں، مغفرت کی طلب کرتا ہوں، میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ ثم جاءہ الرابعۃ فقال ان اللہ عز وجل یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی سبعۃ احرف، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چوتھی بار آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم کرتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 7 لہجوں کے اندر قرآن پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہو، اور اس کے بعد بھی قال فأیما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا، اس کے بعد بھی یہ کہا کہ جون سی قرأت وہ پڑھیں گے وہ صحیح ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے طور پر مانگا، کیونکہ عرب کے اندر لہجے تھے الگ الگ، اگر ایک ہی لہجے کے اوپر قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا جاتا کہ صرف ایک ہی لہجے پر پڑھا جائے قرآن، تو اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے سارے عرب، اور دوسرے کے زبان اور دوسرے کے لہجے سے انس نہیں ہوتا، اور کچھ نہ کچھ عرب کے اندر وہ ذاتی قومی حمیت بھی تھی کہ وہ ایک قوم والا دوسرے قوم کی زبان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو شروع کے تقاضے یہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پورے کے پورے 7 بڑے قبائل جو ہیں، مجھے ان ساتوں کے لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے، تاکہ میں ان سب کو کہوں کہ قرآن وہی، الفاظ وہی، سب کچھ وہی، صرف لہجہ تمہارا، اپنے لہجے کے اندر قرآن پڑھو، آپ کو اجازت ہے۔ جب لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ان ذات، قومیت اور زبان کی حیثیت صرف اور صرف ایک کمیونیکیشن اور رابطے کی ہے، اور حقیقت کے اندر جو چیز ہے وہ اسلام ہے، جب یہ چیزیں وہ لوگ سمجھ جائیں گے تو پھر جو ہے نا قرآن کو ایک ہی قرات کے اوپر متفق کرنا،
کوئی مشکل نہیں ہوگا بلکہ آسان ہوگا، اور جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ تمام تر قراتوں کو ختم کر کے، مطلب محدود کر کے صرف اور صرف ایک ہی قرات میں قرآن کو محفوظ کر لیا گیا، اور باقی قراتیں روایتیں لوگوں کے سینوں میں رہی، جو قراء حضرات کو تو معلوم ہے لیکن عام بندے اس کو نہیں جانتے۔ عام بندے صرف اور صرف یہ ایک ہی قرات کے اندر، جو قریش کی قرات ہے، اس کے اندر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ محض دجل اور دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے قرآن کے اوپر اعتراضات کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کا کام ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اس قسم کی باتیں کر کے قرآن میں رخنہ اندازی کرے۔ تو سمجھنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔